آسانیاں تقسیم کیجیے ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہیں، کتنے نہیں۔ رشتوں میں اداکاری نہیں، وفاداری والا معاملہ رکھیے۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں مان رکھنا آتا ہے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک تباہ کن سوچ، میں درست باقی سب غلط۔ اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں۔ اب جو اللہ سے رجوع کرے گا، اللہ اسے بلند کر دے گا، پھر اس کا چاہے کسی بھی قوم سے تعلق ہو۔ لوگوں کی پرواہ نہ کرو، جو صحیح ہے وہ کرو۔ کہی جانے والی ساری باتیں صحیح نہیں ہوتیں، اس لیے ہر کسی کی ہر بات کو اہمیت دینا ضروری نہیں ہوتا۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل مت سمجھیں۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آپ آج کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو؟ وہ جو نزدیک نظر آتا ہے نزدیک بھی ہو۔ تم اگر صاحب رائے ہو تو لازم تو نہیں، تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو۔ تو اپنا محل اپنے اندر خود بنا، ورنہ یہ دنیا تیرے لیے قید خانے کے سوا کچھ نہیں۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، آہ تو نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ ہم اتنے نہیں بدلے کہ بھول جائیں اپنوں کو، جب کوئی منتظر نہ ہو تو رابطہ اچھا نہیں لگتا۔ اپنے رہنما ہمیشہ بہادروں کو بناؤ، اس لیے کہ بہادروں کی رہنمائی سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی نہ کیجیے۔ ہمارے معاشرے میں نفرت کو اولاد کی طرح پالا جاتا ہے اور محبت کو یتیموں کی طرح۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اللہ کی طرف جانے والے راستے تو بڑے سیدھے اور صاف ہوتے ہیں، پھر جانے کیوں ہم ان سے گریزاں رہتے ہیں۔ یہ ہمیں صرف اسی وقت نظر آتے ہیں جب ہم دنیا جہان کی خاک چھان چکے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ کسی کے آنسوں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ جنہیں احساس نہیں ہونا انہیں کبھی نہیں ہونا، چاہے آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں، ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی ہے، بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے کوسے قضا کے رنگ ہوتے ہیں۔ نماز مت چھوڑنا کہ زندگی کی ساری بلائیاں اور برکتیں اسی میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا کہ گناہوں کی ابتدا یہیں سے ہوا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ میں کسی ایسی جگہ کی جستجو میں ہوں جہاں گہری تنہائی تو ہو، احساس تنہائی نہ ہو۔ بہنوں کا جائیداد میں حق ہوتا ہے جو چیز دینے سے سلب نہیں ہو جاتا۔ جیز گفٹ ہوتا ہے جیسے بیٹی کو دیا جاتا ہے، ویسے ہی بیٹوں کے نخرے ساری زندگی اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ گفٹس ہوتے ہیں، حق نہیں۔ گفٹ دیں یا نہ دیں،
اس کی پوچھ نہیں ہے، حق کی پوچھ گچھ ضرور ہے۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ سجدے میں کچھ دیر سر رکھ کے دیکھیں، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی۔ یا اللہ، مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر مجھے سکون نہ آئے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ٹھیک ہے کہ علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ باتیں ٹھیک نہیں ہوتیں۔ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کریں۔ آپ کے بچے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی ماں سے کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بیٹوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ عورت کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ مرد ذات سے کیسی امید رکھنی چاہیے۔ ہوں گے تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر پر رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو۔ محبت اگر سچی ہو تو وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ دعائیں مانگتے اور دیتے رہا کریں، کیونکہ جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں وہ ہماری دعاؤں میں شامل تو ہو ہی سکتی ہیں۔ شہر خاموشاں سے گزرتے ہوئے میں رکا، اندر داخل ہوا، فاتحہ پڑھی اور بلند آواز میں بولا، کتنے سکون سے سو رہے ہو، بڑے خوش نصیب ہو۔ آواز آئی، ہم نہیں سو آپ رہے ہیں، ہم تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ ایک اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ بچے کو غصے میں ہلکا سا تھپڑ لگا دیں تو وہ رو پڑے گا، مگر مذاق میں مارے ہوئے زور کے تھپڑ سے بھی ہنستا رہے گا۔ نفسیاتی درد جسمانی درد سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور زبان سے لگایا ہوا زخم کلہاڑی کے زخم سے بھی زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ شکر الحمدللہ، جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ مال حاصل کرنے میں لوگوں کی ہرس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیوی میرے لیے زینت کرے، اسے بھی یہ اچھا لگتا ہے کہ میں اس کے لیے زینت کروں۔ بے نیازی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی بے نیازی یہ ہے کہ جو چیز دوسروں کے ہاتھ میں ہے اس کی خواہش نہ رکھی جائے۔ منقول ہے کہ نماز آخرت میں سے ہے، لہٰذا جب تو نماز شروع کرے تو دنیا سے نکل جا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان ثواب کی نیت سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ دنیاوی سیکورٹی کیمروں کا لحاظ رکھنے والے قرآن کی اس آیت پر غور کریں، ان ربک لبالمرصاد، یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ وہ قوم کیا خاک ترقی کرے گی جس کا ہر فرد خود غرضی میں مبتلا ہو اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسروں کو نوچنے ہی کی فکر میں رہتا ہو۔ سوشل میڈیا پر آپ کی زبان یا قلم سے نکلی ہوئی ہر بات آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہے، یاد رکھیے۔ بنا کے گھونسلے دل میں یہ چھوڑ جاتے ہیں، درخت دل پہ پرندوں کی حکمرانی ہے۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی مانند ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے، خیر بانٹیں، خیر سے رہیں۔
ایک حقیقت، زلزلے کے وقت جیسے سب خالی ہاتھ باہر نکلتے ہیں، ایسے ہی خالی ہاتھ اس دنیا سے جانا ہے۔ لوگوں کا حق نہ کھاؤ، زیادتی نہ کرو۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ خوشحالی میں اللہ پاک کو یاد کرنے کا فائدہ۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خوشحالی کے ایام میں اللہ پاک کو یاد کرو تاکہ وہ تنگی اور مصیبت کے وقت تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ جس شخص نے مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجے گا۔ بے شک میرا بس ہو تو کبھی کہیں کوئی شہر ایسا بساؤں میں، جہاں برف برف محبتوں پہ غم جہاں کا اثر نہ ہو۔ راہ و رسم کی بندشیں، غم ذات کے سبھی ذائقے، غم کائنات کی تلخیاں کسی آنکھ کو بھی نہ چھو سکیں۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آئے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھئے، قطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، نہ جانے کتنوں کا حوصلہ ہوں میں۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر کسی پرہیز کے کھاتے پیتے ہو، تو کہو نا الحمدللہ رب العالمین۔